نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 134، باب السجود علی الانف۔ سجدے کا طریقہ امام بخاری بیان فرما رہے تھے۔ سجدے کے متعلق کچھ احکام پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج اس درس کے اندر مزید سجدے کے متعلق کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب السجود علی الانف، باب ہے سجدہ کرنا ناک پر۔ ناک پر سجدہ کرنے سے مراد جب پیشانی زمین پر رکھنی ہے تو پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین کے ساتھ لگے۔ گزشتہ حدیث میں یہ بات آئی تھی کہ 7 اعضاء پر سجدے کا مجھے حکم دیا گیا، اور آگے بھی یہ 2-3 بار حدیث آ رہی ہے۔ ان 7 اعضاء کے اندر ایک پیشانی، جب پیشانی کا نام لیا تو آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، گویا کہ پیشانی اور ناک یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ اس لیے باب السجود علی الانف یہ اہمیت بیان کرنے کے لیے، ویسے پیشانی کا تذکرہ کا تو پیچھے آ چکا ہے، تو بعض لوگ اس کے قائل کہ صرف پیشانی ہی کافی ہے، ناک لگانے کی ضرورت نہیں۔ تو امام بخاری ان کا رد کرنے کے لیے یہ الگ سے باب قائم کیا کہ جیسے پیشانی زمین پر لگانی ہے، اسی طرح ناک کو بھی زمین پر لگانا ضروری ہے۔ بعض نے تو بڑی عجیب ہی سجدے کی کیفیت بیان کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں صرف پیشانی زمین پر لگا دی جائے، دونوں کو ہاتھوں کو بھی نہ لگایا جائے، گھٹنوں کو بھی نہ لگایا، سجدہ تب بھی درست ہے۔ یہ تو پتہ نہیں وہ کیسے سجدہ ہوگا کہ ہاتھ بھی نہ ہوں، گھٹنے بھی نہ ہوں، صرف پیشانی ہو جائے۔ تو یہ تو پتہ نہیں کوئی ماہر قسم کا کوئی آدمی جو ہے وہی اس طرح کر سکتا ہے، کہ عامی ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کیسے سجدہ ہی ہو سکے۔ تو یہ طریقہ جب فتاوی عالمگیری عربی جلد 1 صفحہ 70 پر لکھا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سجدہ 7 اعضاء پر، 7 اعضاء میں ایک پیشانی، پیشانی کے ساتھ ناک بھی ساتھ شامل ہے۔ حدیث نمبر 812، حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وحیب عن عبد اللہ بن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدی الانف، اور جب جبہہ کا نام لیا تو آپ نے اشارہ اپنے ناک کی طرف بھی کیا، گویا پیشانی اور ناک ہی ایک ہیں، کیونکہ ناک کی آخری ہڈی اور پیشانی یہ دونوں آپس کا اتصال ہے، گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ والیدین، دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین، دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور پاؤں کی اطراف۔ ولا نکتف الثیاب والشعر، اور نہ ہم سمیٹیں، نہ لپیٹیں کپڑے کو اور بالوں کو، بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں۔ تو اس سے ثابت یہ کیا کہ پیشانی زمین پر رکھتے وقت ناک کا لگانا بھی لازمی ہے۔ اگر ناک کو اوپر اٹھائے رکھیں، صرف پیشانی لگا دیں تو سجدہ درست نہ ہوگا۔ باب نمبر 135، باب السجود علی الانف فی الطین، باب ہے سجدہ کرنا ناک پر گارا ہو تو تب بھی۔ اگر جگہ نیچے جگہ گارے والی ہے، ایک مجبوری ہے، تو تب بھی ناک کو لگانا لازمی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تاکید ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مجبوری اور دشواری کے باعث بھی اگرچہ ایک عذر ہے کہ نیچے گارا وغیرہ ہے، تو گارا ناک کو لگے تو بڑی عجیب سی انسان کو کیفیت ہوتی ہے، تو لیکن وہ ساری تنگی ترشی برداشت کر لے، لیکن ناک کو زمین پر لگائے۔ اسی طرح گرد و غبار ہے، نیچے تنکے وغیرہ ہیں، تو سانس لیتے ہو تو ان کے ناک میں چڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آج کل قالینوں کے اندر گرد و غبار ہوتی ہے، تو بعض نازک مزاج جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ناک کے اندر
گرد و غبار چڑھتی ہے تو ناک کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو بھی اس کو ناک کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ اگر زیادہ گرد و غبار ان کو آتی ہے تو وہاں کوئی کپڑا بچھا لیں، چھوٹا رومال ان کو بچھا لیں، یا ساتھ اپنے جائے نماز گھر سے لے آ کریں، لیکن اپنی نماز کو اس طرح ضائع نہ کریں کہ پیشانی لگا لی اور ناک زمین پر نہ لگائیں۔ حدیث نمبر 813، قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا حمام عن یحییٰ عن ابی سلمہ قال انطلقت الى ابی سعید الخدری وقلت الا تخرج بنا الى النخل۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں گیا، میں نے عرض کی الا تخرج بنا الی النخل، کیا آپ ہمارے ساتھ ادھر نخلستان، یہ کھجوروں کا جو باغ ہے ادھر نہیں چلتے؟ نتحدث ہو، تاکہ ہم کی بات چیت کریں، تھوڑی سی سیر و سیاحت بھی ہو جائے گی اور کوئی بات چیت بھی ہو جائے گی۔ بات چیت سے مراد نبی کے فرامین سننے سنانے والی مجلس، کیونکہ صحابہ کرام وہ اپنا وقت ضائع کرنے والے نہ تھے، ایک ایک لمحہ وہ بڑا اپنا صحیح استعمال کرتے تھے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا واک بھی کراتے ہیں، گھوم پھر بھی آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ احادیث کو سننے سنانے کا دور بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جو علم کا شیدائی ہے اس کو اسی طرح کے پروگرام مرتب اور مدون کرنے چاہیے کہ سیر و سیاحت کے دوران بھی کوئی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے۔ فخرج، چنانچہ وہ نکلے، قال قلت حدثنی ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر، میں نے کہا کہ جی مجھے بیان کیجئے جو آپ نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، اس کے بارے میں مجھے کچھ فرما دیجئے۔ قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاول من رمضان، چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سنایا کہ اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن پہلا عشرہ رمضان کا اعتکاف کیا۔ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ فَأَتَاهُ جبریل، جب پہلا داکہ مکمل ہوا، اب 10 دن کے بعد اعتکاف ختم کرنا تھا، تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، انہوں نے آ کر بتلایا کہ بے شک جو چیز آپ تلاش کر رہے تھے وہ آگے ہے، یعنی لیلۃ القدر جس کی تلاش میں آپ نے یہ 10 دن اعتکاف کیا وہ رات آگے ہے۔ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، تو آپ نے جو درمیان والا عشرہ تھا، درمیان والا داکہ تھا، وہ بھی اعتکاف کیا۔ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ فَأَتَاهُ جبریل، جب دوسرا عشرہ بھی مکمل ہوا تو پھر مکمل ہونے کے بعد ہم نے اعتکاف ختم کرنے کا ارادہ کیا، پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، دوبارہ بتلایا کہ جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں وہ آگے ہے، یعنی آگے والے عشرے میں ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا صبیحۃ 20 من رمضان، کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے 20ویں رات کی صبح کو، رمضان کی 20واں دن تھا، اس کی صبح کو آپ کھڑے ہوئے۔ فقال من کان اعتکف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیرجع، آپ نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلیرجع، تو وہ واپس آئے، دوبارہ آ کر اعتکاف، یعنی ہم نے سامان وغیرہ باندھا تھا جانے کے لیے، اعتکاف ختم کرنے کی جو تیاری تھی، تو آپ نے خطبہ دیا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے وہ دوبارہ اعتکاف گاہ کی طرف چلے جائیں۔ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بے شک مجھے لیلۃ القدر دکھلا دی گئی ہے۔ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، بے شک وہ میں بلا دیا گیا، اس کی تعیین میرے ذہن سے وہ اٹھا لی گئی ہے، مجھے یہ بتلا دیا گیا وہ کون سے عشرے میں ہے، اور عشرے کی بھی وہ آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں، البتہ عین فکس سے ایک رات وہ کون سی ہے وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ وَإِنَّ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، بے شک وہ آخری عشرے کی وطر اور طاق راتوں میں ہے۔
تو یہ گویا کہ ویسے تو یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے ایک زیادہ پورا مہینہ اعتکاف کرا کے زیادہ عبادت اور ریاضت مطلوب اور مقصود تھی، ورنہ ابتدا کندے بتلا دیا جب تک آخری عشرہ ہے۔ اور یہ بھی اگر اللہ چاہتا تو عین حتمی طور پر جو ایک رات تھی وہ آپ کے ذہن سے ظہور نہ ہوتی، وہ اسی طرح ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے تھے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت میں رہیں اور اس کی تلاش کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، میں نے دیکھا اپنے آپ کو گویا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی، گارے اور مٹی میں، تین گیلی مٹی ماء پانی، یعنی گارے اور مٹی کے اندر میں سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے اندر میں نے سجدہ کیا تو سجدے والی جگہ پر پانی اور گارا ہے۔ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدُ النَّخْلِ، صحابی فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کے پتوں کی تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی لپائی وغیرہ بھی نہیں کی تھی۔ وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، ہم آسمان پر کوئی شے نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی بادل وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ نے جو اطلاع دی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے گارے اور پانی میں کی جگہ پر سجدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سچ کر دکھلایا۔ فجات قضاتن، ایک بادلی آئی، فامطرنا، اس نے ہمیں بارش دی۔ فصلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز پڑھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حتی رأیت اثر الطین والماء علی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارنبتہ، تو میں نے دیکھا مٹی اور پانی کے نشانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اور آپ کی ناک پر۔ ارنبات، ناک کی کومپل نرم حصہ۔ تصدیق اور رؤیا ہو، یہ آپ کے خواب کی تصدیق تھی، جو آپ نے دیکھا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عملی طور پر دکھلا دیا۔ گویا کہ یہ رات جو آپ کو دکھلائی گئی تھی کہ لیلۃ القدر، اس کے اندر آپ پانی کے اندر اور گارے والی جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اس رات جس رات آپ نے یہ خواب بتلایا تو اسی رات یہ معاملہ اگلے دن یہ معاملہ پیش آیا۔ حدیث نمبر 136، باب عقد الثیاب وشدها ومن ضم الیہ ثوبه اذا خاف ان تنکشف عورتہ۔ باب عقد الثیاب، کپڑوں کی گرہ لگانا، وشدها، اور ان کو باندھنا، کپڑوں کی گرہ لگانا اور باندھنا، ومن ضم الیہ ثوبہ، اور جو سمیٹ لیتا ہے اپنی طرح کپڑے، اذا خاف ان تنکشف عورتہ، جب وہ ڈرے کہ اس کا عورا ننگا نہ ہو جائے۔ نماز کے اندر کپڑوں کو گرہ لگانا، ان کو باندھنے سے مراد ایک تو جیسے چادر وغیرہ شلوار وغیرہ باندھی جاتی ہے، وہ تو مطلوب اور مقصود ہے، ویسے کسی چیز کے ساتھ اس کو باندھ کر کپڑوں کو ان کی عجیب کیفیت اور حالت کو بنا دینا، تو اس طرح کپڑوں کو گریں وغیرہ لگانا اور کپڑوں کو یہ باندھنا وغیرہ یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر عورا وغیرہ ننگا ہونے کا خطرہ ہے تو بالوں کو کپڑوں کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 814، قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال کان الناس یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم عاقدوا اذورهم من الصغر۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وهم عاقدوا اذورهم، اس حال میں کہ انہوں نے گرہ لگائی ہوتی تھی اپنی چادروں کی، من الصغر، چھوٹی چادریں ہونے کی وجہ سے، علی رکابہم، اپنی گردنوں پر، اپنی گردنوں کے پیچھے ان کی گرہ لگائی ہوتی، مطلب ایک ہی چادر ہوتی تو چادر کا دائیں طرف جو بائیں کندھے پر اور چادر کی بائیں طرف جو دائیں کندھے پر ڈال کر پھر ان سے پیچھے جا کر گرہ لگا لیتے تاکہ وہ کھلنے نہ پائے۔ فقیل للنساء، عورتوں کو کہا گیا
لا ترفعن رؤوسکن، تم اپنے سر نہ اٹھایا کرو، حتیٰ یستوی الرجال جلوسا، جب تک مرد سیدھے نہیں بیٹھ جاتے۔ جب مرد سجدے سے سیدھے بیٹھ نہیں جاتے اس وقت تک تم سر نہ اٹھایا کرو، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرد اور عورتوں کی جماعت اکٹھی ہوتی تھی، آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے عورتوں کی۔ مردوں کے چونکہ بعض کے کپڑے چھوٹے ہوتے تھے تو جنہوں نے ان کو گرا وغیرہ اپنے گدی کے طرف لگائی ہوتی تھی، تو عورتوں کو کہا کہ جب مرد سیدھے بیٹھ جائیں سجدے سے تو اس وقت تم سر اٹھایا کرو، تاکہ کسی کا کوئی چادر وغیرہ تانگ ہونے کی وجہ سے کوئی اورا وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ظاہر وغیرہ نہ ہو۔ باب نمبر 137، باب لا یکف شعرا، سجدے کی احوال امام بخاری بیان فرما رہے ہیں۔ اس باب میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سجدہ جب زمین پر جھکے سجدے کے لیے کپڑوں کو بالوں کو سنوارنے میں سمیٹنے کے اندر مشغولیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری کی پوری توجہ نمازی کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو بال جو ہیں بڑے بال ہیں، اگر وہ زمین پر لگتے تو لگیں، جس طرح انسان کے دیگر اعضاء سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں، اس طرح انسان کے جو بال وغیرہ یہ بھی زمین پر لگے تو یہ بھی ان کے سجدے کی کیفیت ہے۔ فرمایا کہ باب لا یکف شعرا، باب ہے کہ نہ سمیٹے نہ ان کو لپیٹے بالوں کو۔ حدیث نمبر 815، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زید عن عمرو بن دینار عن طاؤوس عن ابن عباس قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ اعظم ولا یکف ثوبہ ولا شعرہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ان یسجد علی سبعۃ اعظم، کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ اعظم عظم کی جمع ہے، لفظی معنی تو ہڈی پر بولا جاتا ہے، مراد سے وہ 7 اعضاء جو سجدہ کرتے وقت زمین پر لگائے جاتی ہیں۔ ولا یکف ثوبہ ولا شعرہ، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ نہ وہ لپیٹے نہ سمیٹے اپنے کپڑوں کو اور نہ بالوں کو، کپڑوں اور بالوں کو ان کو نہ سمیٹے، جس طرح وہ کھلی حالت میں ہے اسی طرح رہے۔ اگر زمین پر وہ لگتے ہیں اور لگنے سے کوئی گرد و غبار بھی ان کو کچھ لگے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 2 باتیں ثابت ہوئی، ایک تو 7 اعضاء یہ زمین پر لگانا سجدے میں لازمی ہے، دوسرا کپڑوں کو سنبھالنے میں سمیٹنے میں ان کی صفائی اور ستھرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے بالوں کی کنگھی شنگھی کو کہیں ٹیڑھا میڑھی نہ ہو جائے اس کا خیال کرتے ہوئے انہی چیزوں کو سیٹ کرتے رہنا۔ جس طرح بعض جو ہے سجدے میں جا رہی ہیں، بالوں کو بار بار انگلیوں کی کنگھی بنا کر بالوں کو سیٹ کیا جا رہا ہے، سجدے سے اٹھے ہیں پھر بھی بالوں کو سیٹ کیا جا رہا ہے، رکوع میں گئے ہیں پھر بھی ان کا ہاتھ جو ہے داڑھی کو سنوارنے میں یا بالوں کو سنوارنے میں رہتے ہیں، تو یہ حرکات درست نہیں ہے۔ باب نمبر 138، باب لا یکف ثوبہ فی الصلاۃ، باب ہے نہ سمیٹے آدمی نمازی کپڑے نماز میں۔ اگرچہ یہ بات گزشتہ حدیث میں آ ہی گئی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایک حدیث کے اندر متعدد چیزوں کا تذکرہ ہو تو ہر ایک کے الگ الگ تبویب کر کے اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت اچھی طرح اجاگر ہو جائے۔ اس باب میں
کپڑوں کا تذکرہ کیا کہ کپڑے بھی نماز کے اندر نہ سمیٹے جائیں نہ لپیٹے جائیں۔ حدیث نمبر 816، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ عن عمر عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 اعضاء پر۔ پیچھے والی روایت میں سبعۃ اعظم تھا، یہاں اسجد علی سبعۃ 7 پر، 7 کی آگے تمیز محذوف ہے، وہ دوسری جگہ وضاحت آ گئی، یعنی 7 اعضاء مراد۔ لا اکف شعرا ولا ثوبا، نہ سمیٹوں میں اپنے بالوں کو اور نہ کپڑوں کو۔ حدیث کے الفاظ میں بھی کچھ فرق ہے، سند بھی مختلف ہے۔ بعض کے نزدیک تو یہ نماز کے دوران، بلکہ اکثر کے نزدیک، جمہور کے نزدیک یہی معنی ہے کہ نماز کے دوران کپڑوں کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنا یہ درست نہیں۔ اس میں نمازی کی توجہ اسی بات کی طرف جاتی ہے، پھر نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ بعض اہل علم نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے بالوں کی سیٹنگ، کپڑوں کی سیٹنگ، کپڑوں کو لپیٹنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جس طرح کہ عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ 557 پر یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا۔ یہ دوسرا مطلب اگر ہو کہ نماز سے پہلے، تو اس سے مطلق ممانعت نہیں ہے، وہ اہم چیزیں جو کر دیے، مثلا کپڑے کا کھلنے کا خطرہ تھا، ان کو سمیٹ لیا، لپیٹ لیا ہے، بٹن تھے اس کو بند کر لیا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی رسی ڈوری تھی اس کو باندھ لیا ہے، یہ اس کا تو جواز ہے۔ اسی طرح بالوں کو اپنے ایک بار سیٹ وغیرہ کر لیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو کہ کپڑے کو فولڈ کرنا، مثلا آستینوں کو فولڈ کر کے اوپر چڑھا لینا، یہ نماز کے دوران درست نہیں ہے، اگرچہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کیا جائے۔ لیکن اس کا یہ معنی لینا کہ اگر کسی کی چادر، شلوار، پینٹ، ٹروزر جو ہے وہ لمبا ہے تو وہ بھی اوپر نہ چڑھائے، کیونکہ یہ اس کے اندر بالوں کو سمیٹنے کے اندر آتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ٹخنوں کا ننگا ہونا یہ لازمی ہے۔ ویسے تو ٹخنے مرد کے ہمیشہ ہی ننگے ہونے چاہیے، لیکن نماز کے اندر تو بہت ہی لازمی ہے۔ تو اگر اوپر چڑھا سکتا ہو تو سب سے بہتر بیسٹ طریقہ تو یہی ہے۔ اگر پینٹ وغیرہ ہے اوپر چڑھانی ممکن نہیں ہے تو پھر نیچے سے ان کو فولڈ کر لیا جائے، تو یہ اس ممانعت والی صورت میں نہیں آئے گی۔ باب نمبر 139، باب التسبیح والدعاء فی السجود، باب ہے تسبیح، دعا اور دعا کرنا سجدے میں۔ سجدے کے اندر کون سی تسبیحات اور کون سی دعائیں کرنی چاہیے، ان کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 817، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن سفیان قال حدثنی منصور بن المعتمر عن مسلم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنے رکوع اور سجدے میں یہ فرمایا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے کے اندر یہ دعا آپ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ یتأول القرآن، اور قرآن کی تعویل، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے یہ کیا کرتے تھے۔ یتأول القرآن کا معنی، قرآن کے اندر حکم دیا گیا کہ فسبح بحمد ربک،
فسبح بحمد ربک کے اندر کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تو آپ رکوع اور سجدہ یہ اللہ کے ہاں بڑا قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، بڑا اللہ کو محبوب حالت ہے۔ اس کے اندر پھر جو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ رکوع اور سجدے کے اندر یہ تسبیح اس انداز میں بیان کرتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اسے یہ وہم نہ ہو کہ شاید سجدے میں تسبیح جائز نہیں ہے، صرف اس کے اندر دعا ہی کرنی چاہیے، بلکہ امام صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تسبیح اور دعا یہ دونوں ہی سجدے کے اندر کی جا سکتی ہیں۔ تو سجدے کے اندر رکوع اور سجدے کی مختلف دعائیں احادیث کے اندر ثابت ہیں، ان میں سے جو بھی انسان کو پسند ہے یا اس کو اچھی طرح ضبط ہے اس کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ مثلا 3-4 کا میں آپ کے سامنے تذکرہ بھی کر دیتا ہوں، آپ کو جو ان میں سے آسان لگے آپ ان کو اپنے رکوع اور سجدے کے دعاؤں کے اندر شامل کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہی دو امام بخاری نے درج کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دوسری دعا جو اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1084 میں ہے۔ اسی طرح سجدے کی دعاؤں میں ایک یہ دعا بھی جو مختصر اور بڑی انتہائی بہترین الفاظ پر مشتمل ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزگی والا نہایت مقدس اے ذات تمام فرشتوں اور روح کا رب، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 847 میں۔ اسی طرح ایک چوتھی دعا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ ابو داؤد اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کے حدیث نمبر 870 اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 484۔ اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، یہ دعا بھی سجدے کے اندر ثابت ہے، یہ صحیح مسلم کتاب حدیث نمبر 485 اور اسی طرح مسند احمد اور مسند ابو عوانہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے بھی صفات صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو درج کیا ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، صرف سبحان اللہ و بحمدہ اتنے الفاظ یہ بھی ثابت ہیں، تو یہ ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 885، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی سجدے کی دعائیں آتی ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی دعائیں اگر آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو زیادہ دعائیں بھی سجدے کے اندر کی جا سکتی ہے، البتہ اگر جماعت کروا رہا ہے تو پھر مقتدیوں کا پیچھے لحاظ کرنا چاہیے، وہ کوئی اکتاہٹ اور تنگی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔